مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا کہ تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے سے 3 یہ سوال کرو۔ اگر اس لڑکے نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ اگر وہ تمہارے سوالات کے جواب نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائے، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ جو صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا، وہ تم کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر تم ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اس سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم ان کی پیروی کرنا، اگر اس نے ان کے جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکے کی پیروی نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ کہ صحاب کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جواب کل دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل تم کو ان کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو قریش مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی اس لوگوں میں شامل تھی۔ قریش کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ آخر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ اس وقت وحی میں دیر اس لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی ہے، میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا اس کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے، اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں نے پوچھے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا، اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔
جب ان لوگوں نے بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھے یہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ ان کے بارے میں مشرکین کو پتہ چل گیا تھا۔ مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کیے۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے بادشاہ اور وہاں موجودہ لوگوں کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ان میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک وحدہ لا شریک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن ان پر بادشاہ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں رہ کر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی میں جا کر پناہ لے لو، تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان کو بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ جو لوگ بھی اس پہاڑی کے پاس جاتے تھے ان کو نظر آنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی چند روایات ہیں کہ بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کو وہاں کوئی نظر ہی نہ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس غار میں دھوپ آتی جاتی تھی لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو کوئی کنفرم علم ہی نہیں ہے کہ یہ غار کہاں واقع تھی۔ پھر خدا نے ان پر اونگ طاری کر دی، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ وہ لوگ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے تھے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی سوئے ہیں۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم کو سوئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی۔ ان میں سے کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے، جب انہوں کو اٹھایا گیا تھا تب شام کا اندھیرا چھپا رہا تھا۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کا درست علم اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کوئی کھانے کے لیے اچھی چیز لے کر آئے۔ لیکن جو بھی شخص کھانا لینے کے لیے جائے اس کو بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ہم کو ابھی بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے باہر نکلا تو وہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا کہ اس کو کیا معلوم تھا کہ میں 309 سال کے بعد اس غار سے باہر نکل رہا ہوں۔ اس کو سارے کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزرے ہیں، یہ کس طرح سے سب کچھ بدل گیا۔ تو ڈرتا ہوا آگے کو جا رہا تھا۔ جب وہ دکان پر گیا تو اس نے وہاں سے کھانا لیا تو اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اس سکے کو ساتھ والے کو دکھایا تو اس طرح سارے بازار میں اس سکہ کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا ہی رہنے والا ہوں، میں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ لوگ اس شخص کی باتیں سن کر ہنس پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ بادشاہ اور وہ لوگ ان کی کہانی سن کر حیران ہو گئے۔ وہ بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو بھی غار دکھا۔ وہ سب لوگ اس شخص کے ساتھ غار میں آئے۔ انہوں نے غار میں موجود بندوں سے مل کر کہا کہ بادشاہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئی کو 300 سال ہو چکا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی تھی، ان کا وہاں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی یاد میں پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ ان کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں
کہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ اصل میں ان کی گنتی کا درست علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بحث و مباحث میں نہ پڑے۔ لوگ ان کے بارے میں اپنے سے باتیں بنا کر کرتے ہیں، کسی کے پاس درست دلیل نہیں ہے۔ اس کی گنتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرے اور تیسرے سوالات کے جوابات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔